بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ سعید میری شادی ہو چکی ہے، مبارک ہو۔ کل مبارک ہو۔ سعید مسکرا رہا تھا، لیکن اس کی مسکراہٹ اچانک پژمردگی میں تبدیل ہونے لگی۔ وہ دیرینہ دوست کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ رہا تھا۔ اس کی نگاہ میں سوال تھا کہ کہیں شادی کی خوشی نے اسے جذبہ جہاد سے تو عاری نہیں کر دیا۔ ظہیر کی آنکھیں سوال کا جواب نفی میں دے رہی تھیں۔ دنیا میں کم و بیش ہر انسان کی زندگی میں کبھی نہ کبھی ایسا وقت ضرور آتا ہے جب اسے کسی بلندی تک پہنچنے یا بڑا کام کرنے کا موقع ملتا ہے، لیکن ہم اکثر نفع و نقصان کی سوچ میں پڑ کر ایسے موقع کھو دیتے ہیں۔ سعید نے پوچھا، آپ نے خط کے متعلق کیا سوچا ہے؟ ظہیر نے مسکراتے ہوئے اپنا ہاتھ سعید کے کندھوں پر رکھا اور کہا، اس میں سوچنے کی کیا بات ہے، چلو بظاہر ایک سادہ سا لفظ تھا، لیکن ظہیر کے منہ سے سعید کو یہ لفظ سن کر جو خوشی ہوئی اس کا اندازہ کرنا بہت مشکل تھا۔ وہ بے اختیار اپنے دوست سے لپٹ گیا۔ ظہیر نے اور کوئی بات نہ کی، سعید کو اپنے ساتھ لے کر گھر سے باہر نکلا اور مسجد کی طرف ہو لیا۔ صبح کی نماز ختم ہوئی اور ظہیر تقریر کے لیے اٹھا۔ ایک مجاہد کو اپنی زبان میں اثر پیدا کرنے کے لیے اچھے الفاظ اور لمبی تعویلوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس کے سیدھے سادے مگر جذبات سے بھرے ہوئے الفاظ لوگوں کے دل میں اتر گئے۔ اس نے تقریر کے دوران میں آواز بلند کرتے ہوئے کہا، مسلمانوں، ہماری خود غرضیاں اور خانہ جنگیاں ہمیں کہیں کا نہ چھوڑیں گی۔ آج وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم اہل روم، جن کی سلطنت کو ہم کئی بار پاؤں تلے روند چکے ہیں، ایک بار پھر ہمارے مقابلے کی جرات کر رہے ہیں۔ وہ لوگ یرموک اور اجنادین کی شکستیں بھول چکے ہیں، آؤ انہیں ایک بار پھر بتلائیں کہ مسلمان اسلام کی عظمت کی حفاظت کے لیے اب بھی اپنے خون کو اتنا ہی ارزاں سمجھتا ہے جتنا کہ پہلے سمجھتا تھا۔ انہوں نے طرح طرح کی سازشیں کر کے افریقہ کے لوگوں پر عرصہ حیات تنگ کر رکھا ہے۔ وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم خانہ جنگیوں کی وجہ سے کمزور ہو چکے ہیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اس دنیا میں جب تک ایک بھی مسلمان زندہ ہے، ان لوگوں کو ہم سے ڈر کر رہنا چاہیے۔ مسلمانوں، آؤ ایک بار پھر انہیں یہ بتا دیں کہ ہمارے سینوں میں وہی تڑپ ہے، ہمارے بازوؤں میں وہی طاقت اور ہماری تلواروں میں وہی کاٹ ہے جو کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تھی۔ ظہیر کی تقریر کے بعد 250 نوجوان اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ یاسمین اپنی زندگی کی تمام خواہشوں کے مرکز کو اپنی آنکھوں سے میدان جنگ میں روانہ ہوتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ دل کا بخار آنکھوں کے رستے آنسو بن کر بہنے کے لیے جدوجہد کر رہا تھا، لیکن یاسمین کے نسوانی غرور نے شوہر کے سامنے اپنے آپ کو بزدل ظاہر کرنے کی اجازت نہ دی۔ آنکھوں کے آنسو آنکھوں میں ہی دبے رہے۔ ظہیر نے بیوی کی طرف دیکھا، وہ حزن و ملال کی تصویر بنی سامنے کھڑی تھی۔ دل نے سفارش کی، ایک اور لمحہ ٹھہر جاؤ، چند باتیں کرو، لیکن اس دل کی دوسری آرزو یہ تھی کہ ایک اور امتحان سے بچو۔ اچھا یاسمین، خدا حافظ۔ یہ کہہ کر ظہیر لمبے لمبے قدم اٹھاتا دروازے کی طرف بڑھا، لیکن پھر کچھ سوچ کر رک گیا۔ ایک ایسا خیال آیا جس سے اس نے ابھی تک اپنے قریب بھی نہ بھٹکنے دیا تھا۔ برق کسی تیز رفتاری کے ساتھ اس کے دل و دماغ پر حاوی ہو گیا۔ دل کے لطیف حصے نے اپنی کمزور آواز میں فقط اتنا کہا کہ شاید یہ آخری ملاقات ہو، لیکن ایک لمحے کے اندر اندر اس خیال نے ایک ہنگامے کی صورت اختیار کر لی۔ وہ رکا اور مڑ کر یاسمین کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ آگے بڑھی، ظہیر نے آنکھیں بند کر کے باہیں پھیلا دیں اور وہ روتی ہوئی اسے لپٹ گئی۔ یاسمین، آقا۔ وہ آنسو جنہیں یاسمین اپنے دل کی گہرائیوں میں پوشیدہ رکھنے کی ناکام کوششیں کر رہی تھی، بے اختیار بہہ نکلے۔ دونوں کے دل دھڑک رہے تھے، لیکن دلوں کی یہ دھڑکن اس وقت بہت مدھم تھی اور بدستور کم ہو رہی تھی۔ کائنات اسی پرکیف نغمے سے لبریز تھی، لیکن اس نغمے کی تانیں پہلے کی نسبت بہت گہری تھیں۔ مجاہد کے امتحان کا وقت تھا، احساس محبت اور احساس فرض کا مقابلہ۔ ظہیر کے سامنے یاسمین تھی، فقط یاسمین، حسن و لطافت کا ایک پیکر، رنگ و بو کی دنیا۔ پھر اچانک اس کے ہاتھوں کی گرفت ڈھیلی ہو گئی اور وہ ایک قدم پیچھے ہٹ گیا۔ یاسمین، یہ فرض ہے۔ آقا، مجھے معلوم ہے، یاسمین نے جواب دیا۔ میرے آنے تک حنیفہ تمہارا خیال رکھے گی، تم گھبرا تو نہ جاؤ گی؟ نہیں، اب تسلی رکھیں۔ یاسمین، مجھے مسکرا کر دکھاؤ۔ بہادر عورتیں ایسے موقع پر آنسو نہیں بہایا کرتیں۔ تم ایک مجاہد کی بیوی ہو۔ شوہر کے حکم کی تعمیل میں یاسمین مسکرا دی، لیکن اس کی مسکراہٹ کے ساتھ ہی آنسوں کے 2 موٹے موٹے قطرے اس کی آنکھوں سے چھلک پڑے۔ آقا، مجھے معاف کر دینا، اس نے جلدی سے آنسو پونچھتے ہوئے کہا۔ کاش میں نے بھی ایک عرب ماں کی گود میں پرورش پائی ہوتی۔ یہ فکرہ ختم کرتے ہوئے انتہائی کرب کی حالت میں اس نے آنکھیں بند کر لیں اور اپنے بازو ایک بار پھر ظہیر کی طرف پھیلا دیے، لیکن آنکھیں کھولنے پر معلوم ہوا کہ اس کا محبوب شوہر جا چکا ہے۔ جیسا کہ پہلے ذکر آ چکا ہے، یاسمین نے ایک ایرانی ماں کی گود میں پرورش پائی تھی، اس لیے اس کے وجود میں نسوانیت کا لطیف اور نازک حصہ عرب عورتوں کے مقابلے میں زیادہ تھا۔ ظہیر کے رخصت ہوتے ہی اس کی بے قراری کی حد نہ رہی، دنیا بدلی ہوئی نظر آنے لگی۔ حنیفہ، اس کی پرانی خادمہ، ہر ممکن کوشش سے اس کا دل بہلاتی۔ چند مہینوں کے بعد یاسمین کو اس بات کا احساس ہوا کہ اس کے پہلو میں ایک نیا وجود پرورش پا رہا ہے۔ اس دوران میں شوہر کی طرف سے چند خطوط بھی ملے۔ حنیفہ نے اپنی طرف سے ظہیر کو لکھ بھیجا کہ تمہارے گھر میں ایک کم سن مہمان تشریف لانے والا ہے۔
واپس آنے پر گھر کی رونق میں اضافہ محسوس کرو گے۔ ہاں، تمہاری بیوی سخت غمگین ہے، اگر رخصت مل جائے تو چند دن کے لیے آ کر اسے تسلی دے جاؤ۔ 8 ماہ بعد ظہیر نے خط لکھا کہ وہ 2 مہینوں تک گھر آ جائے گا۔ اس خط کے بعد یاسمین کو انتظار کی گھڑیاں پہلے کی نسبت زیادہ دشوار نظر آنے لگیں۔ اس کے لیے دن کا چین اور رات کی نیند حرام ہو گئی اور صحت بگڑنے لگی۔ ظہیر کے انتظار کے ساتھ ساتھ ننھے مہمان کا انتظار بھی بڑھنے لگا۔ بالآخر ایک انتظار کی مدت ختم ہوئی اور ظہیر کے گھر کی خاموش فضا میں ایک بچے کے بلکنے نے کچھ رونق پیدا کر دی۔ یہ بچہ عذرا تھی۔ عذرا کی پیدائش کے بعد یاسمین نے جب ہوش میں آ کر آنکھیں کھولیں تو اس کا پہلا سوال یہ تھا، وہ نہیں آئے، وہ بھی آ جائیں گے؟ حنیفہ نے تسلی دیتے ہوئے کہا، اتنی دیر ہو گئی، خدا جانے کب آئیں گے۔ عذرا کو پیدا ہوئے 3 ہفتے گزر چکے تھے۔ یاسمین کی صحت روز بروز بگڑتی جا رہی تھی۔ وہ رات کو سوتے میں اکثر ظہیر ظہیر پکار اٹھتی تھی اور بعض اوقات خواب کی حالت میں چلنے لگتی اور دیواروں سے ٹکرا کر گر پڑتی۔ حنیفہ سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے اسے تسلی دیتی، اس کے سوا وہ کر بھی کیا سکتی تھی۔ ایک دن دوپہر کے وقت یاسمین اپنے بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ حنیفہ اس کے قریب ایک کرسی پر بیٹھی عذرا کو پیار کر رہی تھی کہ دروازے پر کسی نے دستک دی۔ کوئی بلا رہا ہے، یاسمین نے نہایت کمزور آواز میں کہا۔ حنیفہ عذرا کو یاسمین کے پاس لٹا کر اٹھی اور باہر جا کر دروازہ کھولا۔ سامنے سعید کھڑا تھا۔ حنیفہ نے اضطراب اور پریشانی کی حالت میں کہا، سعید تم آ گئے، ظہیر کہاں ہے؟ وہ نہیں آیا۔ یاسمین کا کمرہ اگرچہ باہر کے دروازے سے کافی دور تھا، لیکن حنیفہ کے الفاظ یاسمین کے کانوں سے جا ٹکرائے۔ سعید کا نام سنتے ہی اس کا کلیجہ منہ کو آنے لگا اور ایک لمحے کے اندر اندر ہزاروں تہمت پیدا ہو گئی۔ وہ اپنے دھڑکتے ہوئے دل کو دونوں ہاتھوں سے دبائے بستر سے اٹھی اور کانپتی ہوئی کمرے سے باہر نکلی اور حنیفہ سے 2-3 قدم کے فاصلے پر کھڑی ہو گئی۔ حنیفہ دروازے میں کھڑی ابھی تک سعید کی طرف دیکھ رہی تھی، اس لیے یاسمین کی آمد سے بے خبر رہی، اور سعید چونکہ دروازے سے باہر تھا اس لیے وہ بھی یاسمین کو نہ دیکھ سکا۔ حنیفہ نے پھر سوال دہرایا، لیکن سعید خاموش رہا۔ سعید، حنیفہ نے کہا، جواب کیوں نہیں دیتے؟ کیا وہ؟ سعید نے گردن اٹھا کر حنیفہ کی طرف دیکھا۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن زبان اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ اس کی بڑی بڑی خوبصورت آنکھوں سے آنسو چھلک رہے تھے اور اس کا حسین چہرہ غیر معمولی حزن و ملال کا اظہار کر رہا تھا۔ سعید کہو، حنیفہ نے پھر سوال کیا۔ وہ شہید ہو چکا ہے، مجھے افسوس ہے کہ میں زندہ واپس آیا ہوں، سعید نے کہا اور چھلکتے ہوئے آنسو اس کی آنکھوں سے گر پڑے۔ سعید نے اپنا فکرہ بھی پورا ہی کیا تھا کہ حنیفہ کو اپنے پیچھے ایک چیخ سنائی دی اور کسی چیز کے دھڑام سے زمین پر گرنے کی آواز آئی۔ حنیفہ گھبرا کر پیچھے مڑی۔ سعید بھی حیران ہو کر مکان کے صحن میں آ گیا۔ یاسمین منہ کے بل زمین پر پڑی تھی۔ سعید نے جلدی سے اسے اٹھایا اور کمرے کے اندر لا کر بستر پر لٹا دیا۔ اسے ہوش میں لانے کی کوشش کی گئی۔ جب مایوسی ہوئی تو طبیب کو بلانے کے لیے سعید بھاگا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب طبیب کو لے کر واپس آیا تو دیکھا کہ گھر میں محلے کی بہت سی عورتیں جمع ہو چکی ہیں۔ کسی نے طبیب کو دیکھ کر کہا، اب آپ کی ضرورت نہیں، وہ جا چکی ہے۔ شام کے قریب شہر کے عامل نے یاسمین کا جنازہ پڑھایا۔ ظہیر کی شہادت کا واقعہ بھی مشہور ہو چکا تھا، اس کے لیے بھی دعائے مغفرت کی گئی۔ اس کے بعد ظہیر اور یاسمین کی کمسن یادگار عذرا کے حق میں درازی عمر کی دعا بھی مانگی گئی۔ سعید نے اسی دن عذرا کو ایک داعیہ کے سپرد کر دیا اور حنیفہ سے کہا، اگر تم ظہیر کے مکان میں رہنا چاہو تو میں تمہارے تمام اخراجات برداشت کروں گا، اور اگر میرے گھر میں رہنا پسند کرو گی تو بھی میں تمہاری خدمت کروں گا۔ لیکن حنیفہ نے کہا، میں حلب میں اپنے گھر واپس جانا چاہتی ہوں، وہاں میرا ایک بھائی رہتا ہے، اگر میرا وہاں زیادہ دیر دل نہ لگا تو میں آپ کے پاس واپس آ جاؤں گی۔ سعید نے حنیفہ کے سفر کا انتظام کیا اور 500 دینار دے کر اسے رخصت کر دیا۔ 2 سال کے بعد سعید عذرا کو لے کر اپنے گھر آیا اور خود اس کی پرورش کرنے لگا۔ جب اسے فارس کی طرف سے خارجیوں کے خلاف مہم پر جانا پڑا تو وہ عذرا کو صابرہ کے پاس چھوڑ دیا۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی قسط۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنی قیمتی آراء اور تجاویز کا اظہار کامنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ تو ملتے ہیں اگلی قسط میں، تب تک کے لیے میرے سونے رب دے حوالے۔